الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم ناظرین، ابھی میں آپ کو ایک ایسے کذاب سے ملانے جانے والا ہوں جو قرآن پر اس دھڑلے سے سینہ تان کے جھوٹ بولتا ہے کہ آپ خود کہیں گے کہ یہ سوشل میڈیا کے شیطان ہیں. ہوا یہ کہ جب ان کا دعا میں فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر عیدین جمعہ میں اور خاص دعاؤں میں جو یہ صدقہ طفیل لگاتے ہیں ذات کا، وہ وسیلہ مشرکین مکہ والا ثابت ہوا، تو اس سے بچنے اور بچانے کے لیے انہوں نے کیا حربے استعمال کیے، کیا چالاکیاں استعمال کی ہے، کیسے جھوٹ بولا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب ایک بہت بڑا جھوٹ قرآن پر کیا کہتا ہے، آئیے اس کذاب کی زبانی پہلے سن لیجئے. سب سے پہلے ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ اب ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹ ندیم خان کو شیئر کرے، لائک کرے، سبسکرائب کرے، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. آئیے اس کذاب کو سنیے. اچھا ندیم، تو ہے ہی جاہل یا حرکتیں ایسی کرتا ہے؟ ابے گدھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جاننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو جاننا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو جانتے ہوئے اس کو ماننا، ٹھیک ہے، یہ دو الگ چیز ہے. مومن کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ کی توحید پہ ایمان لاتے، ٹھیک ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاتے، اس کو جو ہے اس کو تسلیم کرتے اپنے دلوں کے یقین سے اور اظہار اعمال سے. ٹھیک ہے جاہل. تو بدے تو جو ہے مشرکین کے لیے اللہ کو ماننے کا قائل ہے، جاننے کا نہیں. ٹھیک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ مشرکین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اور بعض جو تھے وہ اللہ کو جانتے ہوئے بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اللہ کو مانتے، مشرکین اللہ کو صرف جانتے، مانتے نہیں. سنا آپ نے محترم حاضرین، یہ کذاب اور ان کی حقیقت. 150 سال سے دیوبند مدرسہ بنا، 100 سال سے تبلیغی جماعت بنی، اور انہوں نے آج تک لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دیا کہ یہ بہت دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، دین کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی بنا رہے ہیں، لوگوں کی زندگی میں بدلاؤ آ رہا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جس دین کی بات چل رہی ہے وہ دین اسلام نہیں ہے. انہوں نے کام تو کیا ہے، محنت تو کی ہے، بدلاؤ تو لایا ہے، لیکن اچھے بھلے مسلمانوں کو مشرکین مکہ کی سنت پر لے کر چلے گئے، مشرکین مکہ بنا دیا. یہ ہے، یہ محنت ہے، یہ دین ہے، یہ بدلاؤ ہے. اب دیکھیے ان جاہلوں کو 150 سال 100 سال میں توحید تو کسی نے سکھایا نہیں. آج ندیم خان ان کو سکھا رہا ہے، اور شرک کے چور دروازوں سے ان کو بچانے کی الحمدللہ بھرپور کوشش کر رہا ہے. اصل میں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فخر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں، بولے تم کو کچھ نہیں آتا، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارے وہاں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے مدرسے ہیں. تو ان کے اس دعوے اور کھوکھلے دعوے کو اور کھوکھلا ثابت کرنے کے لیے، بڑبولا ثابت کرنے کے لیے، فخر ثابت کرنے کے لیے آج ندیم خان ان کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں توحید نہیں سمجھتی تھی، تمہیں شرک نہیں معلوم تھا، آج دیکھو ندیم خان تمہیں سکھا رہا ہے، سیکھ لو. سنا آپ نے اس کذاب نے جاننے اور ماننے پر عبارت سے کرکٹ میچ کھیلا، کبڈی کھیلا، اور آخر میں کیا بول دیا کہ مشرکین مکہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے. جاننے اور ماننے میں فرق ہوتا ہے. اب آئیے اس کو اور اس کے منہ پر دلیل اور جوتا ہم اسی کے گھر سے دیتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ یوسف
کی تفسیر علماء نے کیا کی ہے، آپ کو بھی یقین آئے گا کہ یہ کذاب قرآن پہ کتنا صاف جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 آپ بھی پڑھیے، لوگوں کو بھی پڑھائیے اور ان جھوٹے کذابوں کا بھانڈا دنیا میں پھوڑیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106 وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔ وہ مانتے تھے اللہ کو، اس کے بعد بھی شرک کرتے تھے، اللہ کو مانتے ہوئے شرک کرتے تھے۔ یہ کذاب اپنے آپ کو مشرکین مکہ کے کردار سے بچانے کے لیے کتنا سفید جھوٹ بولا کہ مشرکین مکہ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس پر ایمان نہیں لائے گا کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، اسلام پر ہے ہی نہیں۔ ان کا تو ان کے مولویوں کے اوپر ہے، اور ان کا مولوی اصل میں جو سب سے بڑا ہے وہ شیطان ہے، کیونکہ جب ان کے اصلی مولوی شیطان کے خلاف ان کے مولوی جائیں گے تو وہ ان کے مولویوں کو بھی جھٹلا دے گا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مولوی شیطان ہے۔ اب اس ترجمے میں یہ بہانہ کر دے گا کہ اس میں ماننے کا لفظ کدھر ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے کہ یہود کی طرح مطالبے کرتے رہتے ہیں، وضاحت صراحت کے ساتھ دکھاؤ، ہاں وضاحت صراحت کے ساتھ دکھاؤ۔ مانوی یہ لیں گے نہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے، اللہ پر ایمان رکھتے یعنی مانتے تھے کہ بھی وہ مشرک ہے، یعنی ایمان رکھنے کے بعد بھی وہ شرک کرتے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، اس کو مانتے تھے، اور دوسرے شریک بھی مانتے تھے۔ تو یہ نہیں مانے گا، ضد کرے گا۔ تو آئیے اس کے گھر سے ہی اس کو ہم یہ لفظ دکھاتے ہیں کہ اس سورہ کی تفسیر آیت میں ان کے گھر کے علماء نے کیا ترجمہ کیا ہے، کیا الفاظ لائے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں، اور اس جھوٹے کو کذاب سوشل میڈیا کا شیطان ثابت کرتے ہیں۔ اور ویسے اللہ کے دین سے، اس کی توحید سے دشمنی رکھے گا تو ذلیل و خوار تو ہوگا ہی۔ آئیے محترم حاضرین، یہ دیکھیے تفاسیر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پر۔ مولانا یونس پالن پوری دیوبندیوں کے مفتی ہیں، یہ کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے گھر سے دکھاتے ہیں۔ دیکھ لیجیے، مولانا یونس پالن پوری مفتی دیوبندی، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور اکثر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے، اس کے مولوی ہی اس کو جھوٹا اور کذاب ثابت کریں گے، اور یہ اپنے ہی ان مولویوں کو اب جھٹلا دے گا۔ ابھی تک تو حق جماعت اہل حدیث کو جھٹلاتا تھا، اب یہ اپنے ہی مولویوں کو جھٹلائے گا، کیونکہ اس کا جو سب سے بڑا امام ہے شیطان، اس کے اوپر یہ ایمان لا ہے، اس پر ہی چلتا ہے۔ اچھا، یہ دو چیزیں ہم نے دکھائے، آپ کو چلیے ایک تفسیر اور دکھا دیتے ہیں۔ دوسرے مسلک و فرقوں کی بھی دکھا دیتے ہیں۔ اخوانیوں کے سربراہ مولانا مودودی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ جیسا مولانا جولا گلی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ تھا، اس میں جو چیز تھی وہی بات ہے۔ اب اس میں صراحت وضاحت کے ساتھ ایک نہیں، دوسرے مسلک کے مفتیوں نے، عالموں نے اور لیڈروں نے، مولویوں نے یہ الفاظ لائے ہیں، مانتے تھے، یعنی دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے، اللہ کا شریک بناتے تھے۔ مولانا مودودی بھی مانے، جوناگڑھی بھی مانے، پوری تفاسیر میں یہی ہے۔ اور چونکہ ہم نے ہندی میں پہلے دکھایا تھا مولانا یونس پالن پوری کا ترجمہ، اب اس کو آتی نہیں ہوگی شاید، تو اردو میں دکھا دیے مولانا مودودی کا ترجمہ۔ اس کو یہ بھی آ جائے گی، لیکن اس کو آئے گا نہیں تو کیا؟ قبول کرنا، ماننا، توبہ کرنا، رجوع کرنا۔ ایک کذاب جو قرآن پر اتنا صاف سفید جھوٹ بولے
اور اس کے بعد بھی توبہ نہیں کرے اور ہڈن بنا رہے اور وہ بنا رہے گا تو وہ شیطان کا مقلد نہیں ہے تو کس کا ہے؟ وہ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تو کس کی کرتا ہے؟ وہ شیطان کا بندہ نہیں ہے تو کس کا ہے؟ دیکھا آپ نے محترم حاضرین، اب اور کچھ بتانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اتنا بتانا مقصود تھا کہ یہ مشرکین مکہ کا وسیلہ لگاتے ہیں اور اس سے اپنی جان چھڑانے کے لیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے یہ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں جھوٹ بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے۔ وہ کہاوت ہے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو آج اس جھوٹے کذاب کو، سوشل میڈیا کے شیطان کو اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ذلیل کروا دیا، ذلیل کر دیا، اور اسی کے عملوں کو دنیا کے سامنے لا کر اسے کذاب ثابت کر دیا۔ تو یاد رکھے، 150 سال سے دیوبند اور 100 سال سے تبلیغی جماعت نے اگر مسلمانوں کو کوئی چیز نہیں سکھائی تو وہ توحید نہیں سکھائی، کوئی چیز نہیں سکھائی تو شرک اور شرک کے چور دروازوں سے نہیں بچایا، بلکہ توحید سے دور کر کے شرک میں مبتلا کر کے انہیں کھاگھوم جماعت بنا کر چھوڑ دیا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر سینہ تان کر قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن پر جھوٹ بولتے ہیں اور ذرا بھی شرماتے نہیں ہیں۔ وہ جو ان کا جملہ ہے نا، سرکف بلند دیوبند، بڑی جرت والے ہیں دیوبند والے، ایک دم صحیح جملہ ہے ان کا، ان کے ان کفریہ شرکیہ عقائد پر ڈٹے رہنا، اس پہ ثابت قدم رہنا، ہٹ دھرمی دکھانا، جھگڑا کرنا، جھگڑالو بن جانا، ضد کرنا، ہٹ دھرمی کرنا۔ تو واقعی یہ جو لقب انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے وہ ان کی فطرت کی عکاسی ہے کہ یہ دین اسلام سے بہت دور جا چکے۔ اللہ رب العالمین ان کے چنگل سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور ان کو ہدایت دے، ان کو نیک توفیق دے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے اور اس طرح قرآن پر جھوٹ بولنے کی جرت ہمت نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔